اس عوام کا سمندر دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری قوم کے اندر شعور پیدا کیا، میری قوم کو بیدار کیا، میری قوم کو جگایا. اور اللہ اس کا میں اس لیے بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے میری قوم کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سکھا دیا. میاں والی آپ وہ لوگ ہیں ڈیزل بھی مہنگا کرنے والے ہیں یہ. تو میاں والی آپ وہ لوگ ہیں جب مجھے کسی نے بھی ووٹ نہیں دی تھی آپ وہ لوگ ہیں جو مجھے پاکستان کی اسمبلی میں جتا کے لے کے گئے. اس کو میں کبھی نہیں بھولوں گا. میں ہمیشہ جب تک زندہ ہوں میاں والی آپ کو میں کبھی نہیں بھولوں گا. اور آج میں آواز کر رہا ہوں اپنی تحریک حقیقی آزادی کی اپنے میاں والی میں آ کے اس کا آغاز کر رہا ہوں. آج میں اس تحریک کا آغاز کر رہا ہوں کہ ساری اپنی قوم کو تیار کر رہا ہوں کہ میں جب آپ کو اسلام آباد کی کال دوں گا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں آپ آئیں گے انشاءاللہ. میاں والی کے لوگوں جب میں کال دوں گا اسلام آباد کی اور وہ 20 تاریخ کے بعد کسی دن بھی میں آپ کو کال دے سکتا ہوں. اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ اگر یہ جو ڈاکوؤں کی حکومت آئی ہے اگر انہوں نے کنٹینر رکھے تو ہٹا دو گے؟ نہ کوئی کنٹینر آپ کو روکے گا، نہ کوئی نہ 18 قتل کرنے والا رانا ثناء اللہ آپ کو روکے گا، اور نہ یہ جوتے پالش کرنے والا چیری بلاسم آپ کو روکے گا. میرا اس قوم میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے کہ پاکستانیوں جب تک میں زندہ ہوں میں نے کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دینا. میں ایک آزاد پاکستان میں پیدا ہوا تھا. میرے والد اکرام اللہ خان نیازی، اور اچھا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب یہ ڈاکو مجھے نیازی کہتے ہیں میں تو شکر ادا کرتا ہوں. میں ایک ہی چیز پہ ان چوروں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے نیازی کہتے ہیں. باقی جب تک یہ چور جیلوں میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ عمران خان اس ملک کے لیے جہاد کرتا رہے گا ان چوروں کے خلاف. تو میرے میاں والی کے لوگوں سب سے پہلے انہوں نے کل کہا کہ کمیشن بنائیں گے. کمیشن یہ اس لیے بنائیں گے کہ پتا چلے کہ جو امریکہ سے سازش شروع ہوئی تھی
امریکہ سے جو سازش شروع ہوئی تھی اور یہاں کے میر جعفر اور میر صادقوں نے مل کے ایک پاکستان 22 کروڑ قوم کے الیکٹڈ حکومت کو انہوں نے سازش کے تحت برطرف کیا. سب سے بڑی سازش یہ کہ امریکنوں نے وہاں سے بیٹھ کے یہاں کے میر جعفر اور میر سعادت ان کے ساتھ مل کے ایک وہ حکومت کو ہٹایا جس حکومت نے ایک وہ پاکستان اس کو ملا جو بینکرپٹ تھا, اس کا دیوالیہ نکال دیا تھا ان ڈاکوؤں نے, چوری کر کر کے بیرون ملک پیسہ لے کے گئے, لندن میں محلات خریدے. یہ وہ لوگ تھے جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے, مقروض کر رہے تھے. جو یہ چیری بلاسم کہتا ہے کہ بیکاری, چیری بلاسم کہتا ہے کہ بیکاریوں کو غلامی کرنی پڑے گی. تم غلام ہو, ہم غلام نہیں ہیں. ہم تو صرف اوپر والے کی غلامی کرتے ہیں. ہم وہ قوم ہیں, جب یہ بننے لگی تھی تو میاں والی کے لوگوں مجھے بتاؤ کہ کیا نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. ہم کسی کی, ہم نہ کسی سپر پاور کے سامنے جھکتے ہیں. ہم ہیں سب سے دنیا کا عظیم لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس کے امت ہیں. ہمارے نبی نے 2 سپر پاور تھی مدینہ کے. جب مدینہ کی ریاست آئی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے مدینہ, تو اس وقت 2 سپر پاور تھے. ایک طرف ایران میں سپر پاور تھی, دوسری سپر پاور تھی روم کی. 2 سپر پاور تھے. کیا میرے نبی نے کبھی کسی سے قرضے مانگنے کی کوشش کی یا بھیک مانگی یا کسی کے سامنے جھکے؟ بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پیغام دیا کہ میں اللہ کا حق کا پیغام لے کے آ رہا ہوں. سپر پاور کو کہا کہ اگر تم اس پہ چلو گے اپنے فائدے کے لیے. ہمارے نبی نے ہمیں خودداری دی, اس نے ہمیں غیرت دی, اس نے ہمیں یہ سمجھایا کہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے, ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے. لا الہ الا اللہ انسان کی جو زمین پہ, ہمیں جو زمین پہ زنجیریں بندھی ہوتی ہیں, لا الہ الا اللہ ان زنجیروں کو توڑ دیتا ہے. انسان اقبال کا شاہین بن جاتا ہے, جو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب اس نے کہا, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ انسان جو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے یہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے, لیکن جب گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. میاں والی کے لوگوں, ہمارے اوپر ہے, ہمارے اوپر ہے کہ ہم فرشتوں سے اوپر جانا چاہتے ہیں, ہم اقبال کے شاہین بننا چاہتے ہیں, یا یہ گھٹیا لوگوں کی طرح بوٹ پالش کرنا چاہتے ہیں. ہمارے اوپر ہے یہ. اور ہم جو امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور جو ہمارا لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح تھے, ایک غلام ہندوستان میں آزادہ انسان تھا.
تھا قائد اعظم محمد علی جناح، کبھی وہ اسی طرح امریکہ کی غلامی نہ کرتا جو یہ چوروں نے جو ہمیں غلامی کروائی ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، آج جتنے بھی میرے پاکستانی یہ دیکھ رہے ہو، ہمیں دو وجہ سے غصہ ہے۔ جو میری ساری قوم کراچی سے لے کے کوئٹہ سے لے کے خیبر سے لے کے آزاد کشمیر گلگت بلتستان، ساری میری قوم آج ایک ہی چیز پہ کھڑی ہے کہ ہم دوستی سب سے کریں گے لیکن غلامی کسی کی نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میاں والی ہمیں غصہ دو وجہ سے ہے۔ ایک کہ وہاں امریکہ جس نے ایک ہمارے ایمبیسڈر کو واشنگٹن میں بلا کے اسے کہا کہ عمران خان کو ہٹاؤ نہیں تو تمہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کہتا ہے عمران خان کو اگر نہ ہٹایا تمہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نے عمران خان کو ہٹا دیا مطلب یہ کہ چیری بلاسم کو غلام کو لے آئے تو معاف کر دیں گے۔ امریکہ ہمیں تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک ذات کو ہیں، میں پھر سے بتاتا ہوں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم کسی کے سامنے نہ جھکتے ہیں نہ کسی خوف کے بت کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم آزاد لوگ ہیں۔ اگر اوپر ہمارے یہ چور سرداری شریف، نواز شریف اور اب یہ چھوٹا شریف اور اس کا بیٹا ادھر حمزہ شریف، یہ چوروں کے نیچے ایک عظیم قوم ان چوروں کی غلامی نہیں کرے گی۔ ہم نے ذرا یہ بتا دو کہ امپورٹنٹ حکومت، میاں والی آواز نہیں مجھے صحیح آئی، امپورٹنٹ حکومت ہم کسی صورت ان چوروں کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ اور میں ان چوروں کو بتانا چاہتا ہوں، تم نے ہمارے اوپر میرے پہ ایف آئی آر کاٹی کہ جناب میں نے وہاں ہم نے جو مدینہ میں تمہیں آوازیں لگی ہم نے یہاں سے کروایا تھا۔ بے شرم لوگوں، جھوٹے لوگوں، مکاروں، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، تم کہیں بھی چلے جاؤ، ساری دنیا میں چلے جاؤ جدھر پاکستانی ہے، تمہیں ایک ہی آواز آئے گی، اور دوسری آواز آئے گی، غدار، غدار اور چور۔ اور ایک منٹ میرے پاکستانی، ایک اور میری بات سن لو، یہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے انہوں نے کل ہمارے ایک تحریک انصاف کے کارکن کے اوپر کل انہوں نے حملہ کروایا موٹر وے پہ، شہباز گل پہ، کیونکہ یہ جو رانا ثناءاللہ یہ 18 قتل اس نے کیے، یہ وہ آدمی کو بٹھایا ہوا ہے، اور شہباز شریف وہ آدمی ہے جس نے سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہوئے ہیں۔ میری غور سے بات سن لو، اگر میرے کسی کارکن کو تم نے ہاتھ لگایا آگے تو ذمہ دار ہم تم 3 اسٹوجز کو بھی ٹھہرائیں گے اور جو تمہارے ہینڈلر ہیں ان کو بھی ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ یہ پاکستانی قوم، یہ وہ قوم نہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو کنٹرول کر کے آپ قوم کو کنٹرول کر لیں گے۔ یہ دن نہیں نکل گئے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ تم اب اس قوم
کو کنٹرول کوئی نہیں کر سکتا. اور میں آج یہاں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ جو اسلام آباد میں عوام کا سمندر آنے والا ہے، میرا چیلنج ہے یہ چوروں کو بھی اور جو بھی سن رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا عوام کا سمندر اسلام آباد میں نہیں آئے گا. میاں والی، یہ جو ڈاکوؤں کا پرندہ اوپر بیٹھا ہوا ہے ہمارے، اور یہ جو ان کو لے کے آئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ قوم تھک جائے گی. ابھی تو تیاری کر رہی ہے. جس طرح میں نے کہا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. آپ یہ دیکھتے رہیں گے. اور ماشاءاللہ میں نے 26 سال میاں والی میں جلسے کیے، اتنا بڑا جلسہ میں نے اپنی زندگی میں میاں والی میں نہیں کیا. جب یہ چوروں اور ڈاکوؤں نے سازش کر کے ہماری حکومت کرائی تو میاں والی کے لوگوں سن لو، دیوالیہ نکلا ہوا تھا پاکستان کا. اللہ کا شکر ہے کہ 3 سال میں کرونا کے باوجود ہم نے پاکستان کی جو خسارہ تھا بیرونی ملک، جو تاریخی ہمیں ملا تھا، ہم نے اس کو 11 سالوں میں سب سے کم بیرونی ملک خسارہ 3 سال کے بعد ہم نے کیا. 5.6% پہ ہمارا ملک کی دولت کی اضافہ ہو رہا تھا. اور کرونا کے اندر جو پاکستان نے جس طرح کرونا کا مقابلہ کیا، دنیا تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان وہ ملک تھا جو 3 دنیا کے ٹاپ ملک تھے جنہوں نے سب سے بہتر اور بہترین اہلیت سے اپنے لوگوں کو کرونا سے بھی بچایا، اپنے غریبوں کو بچایا، اپنی معیشت کو بچایا. وہ ہماری حکومت تھی جس کو انہوں نے سازش سے ہٹایا. ایکسپورٹس ہماری ریکارڈ، باہر سے جو ڈالر پاکستان میں آئے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے ڈالر نہیں آئے. سب سے زیادہ ٹیکس ہم نے اکٹھا کیا. 5 ہماری فصلیں، کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی، فصلیں ہماری ریکارڈ. تب انہوں نے ہمیں گرایا، اس لیے نہیں کہ کوئی کرپشن تھی. ہمیشہ حکومتیں کرتی تھی کرپشن کی وجہ سے. کوئی بتائے کہ عمران خان نے کوئی باہر لندن میں پراپرٹیز لی، کوئی باہر بتائے کہ میں نے باہر بینک اکاؤنٹ لیے. اور اگر میں نے بھی یہاں چوری کر کے باہر بینک اکاؤنٹ رکھتا ان چوروں کی طرح، تو میں بھی آج امریکہ کے جوتے پالش کر رہا ہوتا. اور یہ سنو، یہ چیری بلاسم امریکہ کے غلام شہباز شریف، سن لو، تم نے جھوٹی FIR کٹوائی، تم نے راشد شریف کو ایئرپورٹ سے پکڑ کے جیل میں ڈالا. میں آج آپ کو یہاں کھڑا ہو کے آج آپ کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اسی طرح کیا، ہمارا احتجاج جو اسلام آباد ہم پرامن احتجاج ہوگا. ہم نے کبھی بھی کوئی انتشار نہیں کیا. ہماری تو
عورتیں بھی وہاں آئیں گی، اور میں میاں والی میں اتنی عورتیں جو آئی ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہماری عورتیں بھی آئیں گی، ہمارے بچے بھی آئیں گے، سارے بتانے کے لیے کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم غلام نہیں ہیں، ہم بیکاری نہیں ہیں، ہم لائف سپورٹ مشین پر نہیں ہیں، ہم ایک قوم ہے جو کہ لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ بنی تھی. ہم یہ بتانے آئیں گے اسلام آباد. لیکن اگر تم نے اس کو روکنے کی کوشش کی، تم نے اسی طرح کی ایف آئی آر کاٹی، تو پھر جو ہوگا وہ آپ ذمہ دار ہوں گے، آپ ذمہ دار ہوں گے. میں آج اطالعہ عیسیٰ خیلوی کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ جو آپ نے نیا پاکستان کا ترانہ گایا تھا، آخر میں میاں والی نے اتنا زبردست ترانہ بنایا ہے. اطالعہ خان، مبارک ہو آپ کو. اچھا میاں والی، اب سارے تو اسلام آباد نہیں آ سکیں گے. اچھا جتنے نہیں آ سکتے، آپ نے میاں والی میں ضرور اس دن احتجاج کرنا جب میں اسلام آباد میں کال دوں گا. اچھا میں اب یہاں میاں والی میں کھڑا ہو کے اپنے سارے پاکستانیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں. میرے پاکستانیوں، میرے باشعور پاکستانیوں، یہ جو میں آپ کو اسلام آباد بلا رہا ہوں، یہ تحریک انصاف کو نہیں بلا رہا، یہ میں اپنی ساری قوم کو بلا رہا ہوں. میں اپنی بہنوں کو بلا رہا ہوں، بچیوں کو بلا رہا ہوں، بچوں کو بلا رہا ہوں، نوجوانوں کو بلا رہا ہوں، اپنے دلیر نوجوانوں کو بلا رہا ہوں. اپنی ساری قوم کو میں صرف اس لیے بلا رہا ہوں کہ یہ معاملہ پاکستان کا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب اسلام آباد آ کے اس بھوک پالشر کو ایک ہی پیغام دیں کہ غلامی نامنظور، غلامی نامنظور، امپورٹڈ حکومت نامنظور. الیکشن کرو، عوام کو فیصلہ کرنے دو. یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کرے گی کس نے حکومت بنانی ہے. یہ امریکہ اور واشنگٹن فیصلہ نہیں کرے گی. اور پنجاب کے اندر ہماری حکومت گرائی گئی نوٹوں کے ذریعے، نوٹوں کے ذریعے، پیسے کے ذریعے. شرم آنی چاہیے کہ لوگوں نے اپنی زمین بیچ کے بیرونی سازش کو کامیاب کیا. لیکن میں آج اپنے انصاف کے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس کے اوپر بجائے عدالت میں کیس آپ کو سو موٹو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ووٹ کسی حلقے سے لے اور جا کے اپنے زمین کا سودا کر کے کہیں اور جا کے ووٹ دے؟ کبھی سنا ہے کہ برطانیہ کی ڈیموکریسی میں کبھی بھی ایسا ہوا؟ کبھی اس کو وہ اپنی شکل نہ دکھا سکے جو اس طرح اپنے زمین کا سودا کرے؟ کبھی سنا ہے یورپ میں، کبھی سنا ہے آسٹریلیا میں، کبھی سنا ہے نیوزی لینڈ میں کہ کوئی جا کے کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ جیتے اور دوسری پارٹی پہ جا کے اپنا زمین بیچ دے؟ کبھی سنا ہے کہ ایک وہ ملک، وہ ہے دنیا میں ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، ادھر اس کے ایم پیز بکریوں کی
ملک سے غداری کرتے ہیں، اپنے آئین سے غداری کرتے ہیں، اپنے حلقے کے لوگوں سے غداری کرتے ہیں، ان کو آپ نے وہ سبق سکھانا ہے کہ ساری زندگی لوگ ڈرے لوٹا ہوتے ہوئے اور زمین بیچتے ہوئے۔ تو میرے پاکستانیوں، یہ والی کے لوگوں، آج یہاں میں کھڑا ہو کے اپنی ساری قوم کو ایک آخری پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج یہ فیصلہ کن وقت ہے، آج میرے سارے پاکستانیوں جس مرضی جماعت کے ہو، آپ نے سب نے ایک فیصلہ کرنا ہے، آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اللہ کے حکم پہ آپ چلیں گے؟ اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف، اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو، باطل کے خلاف کھڑے ہو، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو، چوروں کے خلاف کھڑے ہو، اور جو چوروں سے جہاد لڑے ان کے ساتھ کھڑے ہو۔ اللہ نے سنے میرے والے کے لوگوں اور پاکستان کے لوگوں، اللہ نے آپ کو حکم کیا کہ یہاں جب بھی حق اور باطل کا مقابلہ ہو، سچ اور جھوٹ کا مقابلہ ہو، اچھائی اور برائی کا مقابلہ ہو، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے حق کے ساتھ کھڑے ہو، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ میاں والی کے لوگوں اور میرے پاکستان کے لوگوں، اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی نیوٹرل رہنے کی، نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دی۔ نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے، انسان نیوٹرل نہیں ہوتا۔ جب شیر ایک ہرن کو پکڑ لیتا ہے تو باقی سارے ہرن بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ نیوٹرل ہیں۔ انسانوں کو اللہ نے اجازت نہیں دی۔ فیصلہ کر لو، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو یا برائی کے ساتھ کھڑے ہو، چوروں کے ساتھ کھڑے ہو یا وہ لوگ جو چوروں کے خلاف ہاتھ لڑے ان کے ساتھ کھڑے ہو۔ ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر ہم یہ صحیح، میری ساری قوم جو مجھے پتا ہے کہ صحیح فیصلہ کرے گی، تو پہلی دفعہ 75 سالوں میں پاکستان ایک قوم بن جائے گی انشاءاللہ۔ وہ قوم جو علامہ اقبال کی خواب تھی، جس کے لیے قائد اعظم نے جدوجہد کی، وہ یہ چوروں کو اوپر لانے کے لیے یہ پاکستان نہیں بنا تھا۔ ان لاکھوں لوگوں کی جو قربانی تھی وہ ان چوروں کو اوپر لانے کے لیے قربانی نہیں دی گئی تھی۔ ہم نے ایک بڑی خواب پاکستان جس نے پھر سے لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا، حق کے نام پہ بنا تھا، سچ کے نام پہ بنا تھا، ایک آزاد ملک بنا تھا ہم نے، اس لیے ہمارا ملک بنا تھا۔ اور یہ وقت فیصلہ کن وقت ہے میاں والی کے لوگوں اور پاکستانیوں، میرے غیور پاکستانیوں، فیصلہ کن وقت ہے۔ یہ وقت ہے، یہ وقت ہے اس ملک کے ڈاکوؤں اور چوروں کے خلاف جو 30 سال سے ملک کو لوٹ کے مقروض کر کے اور پھر سے اوپر آئے، ان کے خلاف جہاد ہے، جدوجہد نہیں ہے، جہاد ہے، آزادی کی جنگ ہے، حقیقی آزادی کی جنگ ہے، یہ جہاد ہے۔ میاں والی پہلے بتاؤ،
اور ادھر سے میں آج پھر سے آپ کو بتاؤں کہ میری حقیقی آزادی کی تحریک میرے میاں والی سے شروع ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ جو میں آگے دیکھ رہا ہوں، مجھے ایک بڑا پاکستان کا سنہری وقت نظر آ رہا ہے، مجھے وہ وقت نظر آ رہا ہے جو اس طرف ہم جا رہے ہیں جدھر 75 سال پہلے ہمیں جانا چاہیے تھا، بجائے بیرون ملک سپر پاورز کی غلامی کرنے کے لیے ہم بنے تھے دنیا کی امامت کرنے کے لیے اور راستہ دکھانے کے لیے۔ ہم نے مدینہ کی طرز، مدینہ کے اصولوں کے اوپر عدل اور انصاف، انسانیت، خودداری، میرٹ، تعلیم، ہم نے اس کے اوپر ایک عظیم قوم بننا تھا، اور ابھی تک ہم بن نہیں سکے، بدقسمتی سے ہم بن نہیں سکے، کیونکہ ہمارے میں اور کبھی بھی ہمارے حکمرانوں میں خودداری نہیں تھی، خوددار نہیں تھے۔ اور یہ جو آخر میں آپ جو بٹھایا ہوا اوپر، اس سے بڑا کیڑ، جوتے پالش کرنے والا، چیری بلاسم اس ملک کی تاریخ میں نہیں آیا۔ 16 ارب روپے کے اس کے اوپر کیس ہے، 16 ارب روپے کے FIA میں کیس ہے، نوکروں کے نام پہ پیسے لیے ہوئے اس نے، اس کا بیٹا باہر بھاگا ہوا ہے، اس کا داماد باہر بھاگا ہوا ہے، اس کا بھائی مجرم باہر بھاگا ہوا ہے، اس کے بھائی کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں، ان کا منشی اسالدار باہر بھاگا ہوا ہے، اس کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں، اور اس کو ہمارے ملک کے اوپر مسلط کر دیا۔ کیا ہم اس کو تسلیم کریں گے؟ میوالی، کیا ہم اس چور کو اور اس کے خاندان کو اس ملک پہ امریکیوں کے کندھوں پہ چڑھ کے مسلط ہونے دیں گے؟ اس لیے میں نے اسلام آباد میں آپ سب کو بلایا ہے، 20 تاریخ کے بعد کسی دن بھی میں کال دے سکتا ہوں، تیاری رکھنا، اور انشاءاللہ عوام کا سمندر جب اسلام آباد آئے گا تو وہ صرف ایک چیز چاہے گا، الیکشنز کا، اور پاکستانی قوم کو فیصلہ کرنے دو کہ کون اس ملک کی قیادت کرے گا۔